چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم انت کیا تو قلتا تو نے کہا تھا للناس لوگوں سے اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری والدہ کو میری ماں کو الہینی دو الہ من دون اللہ اللہ کے سوا قالا وہ کہیں گے سبحانک یا اللہ پاک ہے تو ما یکونو کہ میں کہتا ما کو یکونو کہ میں لی یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ انت اقولا کہ میں کہتا ما لیس لی بحق جو نہیں تھا میرے لیے حق ان کنتو اور اگر میں کرتا قلتو اگر ایسی بات کہتا فقد پس یقیناً علمتہ تو آپ جانتے آپ اسے تعلم تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے نفس میں ہے میرے دل میں ہے ولا عالم اور میں نہیں جانتا ما فی نفسی جو تیرے دل میں ہے انک انت علام الغیوب انک بے شک تو انت تو ہی علام الغیوب غیب کے علم کو جاننے والا ہے ما قلتو نہیں میں نے کہی لہم ان سے الا مگر ما امرتنی وہی جو امرتنی جس کا حکم دیا تو نے مجھے امرتا تو نے حکم دیا نی مجھے بھی جس کا انی اعبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی ربی جو میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے وکنتو اور کنتو علیہم شہیدا اور میں تھا علیہم ان پر شہیدا ان پر نگراں ما دمت فیہم جب تک میں تھا ان کے درمیان ما دمت جب تک میں رہا ان میں فیہم ان میں فلما پس جب توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا کنت تو تھا انت الرقیب علیہم تو ہی تھا ان کا نہ رقیب نگراں علیہم ان پر وانت اور تو علی کل شیء شہید اور تو ہی ہر چیز پر نگراں ہے یا تو گواہ تو ہر چیز پر نگراں ہے ان تعذبہم اگر تو عذاب دے انہیں تو عذبہم تو عذاب دے انہیں فإنہم بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں معاف کر دے فإنک پس تو انت العزیز تو ہی غالب حکمت والا ہے بہت حکمت والا تو ہی ہے غالب بہت حکمت والا ہے قال اللہ فرمائے گا اللہ ھذا یوم یہ آج وہ دن ہے ینفع صادقین کے فائدہ دے گی صادقین سچوں کو صدقہم ان کی سچائی
لہم جناتن انہی کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں باغات، تجری من تحت الانہار بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا رہنے والے ان میں ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، عنہم ان سے، ورضو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے، ذالک الفوز العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی، فوز کامیابی عظیم بہت بڑی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہے علی کل شیء ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہی ہے ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسے انہیں پچھلے رقم انہیں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلائیں گے کہ میں نے تیرے پہ کیا کیا احسان کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ اصل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن ایک طرح کی پیشی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ انہیں کو لوگوں نے الہ بنایا، تو ان کو اور ان کی والدہ محترمہ کو ان کو الہ بنایا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، اذ قال اللہ، کیا کیا تو نے کہا تو لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے جو الہ ہیں، یعنی ان کو جیسے عیسائیوں نے ان کو بھی بنایا تھا، ان کی ماں کو بھی، یعنی دونوں کو انہوں نے بنایا تھا الہ، ان کو اللہ کا درجہ دیا کرتے تھے، انہیں سے مانگتے تھے، انہیں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس دن پوچھیں گے۔ یہ سمجھو کہ یہ ایک پیشی ہے، اور یہ ایک کا مطلب یہ ہوگا کہ جب انبیاء کی پیشی ہے تو آج جو لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن کے مزاروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، ان کی بھی پیشی ہونی ہے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ ہم سے مانگو یا ہمارے، تو یہ ان کی پیشی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے، وہ اس بات سے بھی انکار کر دیں گے یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں تو اس وقت تک ان میں تھا جب تک میں جانتا تھا کہ میں کیا، جب میں آ گیا تو مجھے نہیں پتا ان کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد اسی لیے کیونکہ سیدنا مریم السلام کو بھی انہوں نے بہت بڑا ایک دیوی کا درجہ دے کر مجسمے تصویریں بنا لی، آج تک ان کی گرجاؤں میں ان کی بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں کیا تو نے کہا تھا، تو وہ کہہ دیں گے قال سبحانک ما یکون لی، کہ یہ کہہ سکے میرے لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات کہتا ما لیس لی بحق، کہ جو میرے لیے حق بات ہوتی، اور اگر میں یہ بات ایسی کہتا فقلت وقد علمت، تو جانتا، اگر میں ایسی بات کہتا تو جانتا، مجھے کچھ علم نہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو معافی جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا یہ کہ جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہی ہے عالم غیب، تو ہی ہے ہر چیز کا جاننے والا، مجھے ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کوئی غیب کی علم نہیں ہوتا کہ وہ، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ صاف انکار کر دیں گے کہ اللہ میں نے تو وہی بات کی جس کا مجھے حق تھا، جو تو نے مجھے کہا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں خبر، اور تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اگر میں کہتا تو یقیناً وہ جان لیتا کہ میں نے ایسی بات کہی۔ ما قلت لہم، میں نے کہا ان سے، میں نے نہیں کہا ان سے مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا، انی عبد اللہ ربی و ربکم، کہ تو اللہ، میں نے تو یہی ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تو میں نے ان کو تو صرف یہ کہ رب کی تیری عبادت کرنے کے لیے ہی انہیں حکم کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کا ہے کہ یہ قیامت کے دن انبیاء کو بھی ان سے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی انبیاء بھی ان سے بے خبر ہوں گے کہ کیا کہا تھا، کیونکہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو خبر آ رہی ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں تو ان پہ نگراں تھا اس وقت تک، ما دمت، جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، تو انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگراں تھا، وانت علی کل شیء، تو ہی ان پر نگران تھا، تو مجھے تو کچھ خبر نہیں کہ ان کے بعد کیا ہوا، تو اس کا نام کیا ہے، تو قیامت کے انبیاء بھی اپنے امت کے آواز سے
اللہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم بھی بالکل بے خبر تھے، ہم تو اس وقت جب کل میں نے پڑھا کہ ہم یہ تو کہیں جب تک ہم اس من میں تھے تو ہمیں علم تھا، ہمارے آنے کے بعد ہمیں کچھ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ کیونکہ آتا ہے کہ جی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران فرمایا، لوگوں تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ حشر کے دن جمع کی جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، یعنی تم اسی طرح دوبارہ پیدا کیا جس طرح پہلے دن پیدا کیے گئے، اسی طرح تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قیامت کے دن ساری خلقت میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے لوگ کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف یعنی دوزخ کی طرف لے چلیں گے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے امت ہی ہیں، جہاں ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں بدعتیں نکالیں۔ اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا کہ جب تک میں ان درمیان رہا میں ان کا حال دیکھتا رہا، اور اب جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان کو نگراں تھا۔ تو جواب ملے گا کہ جب تک ان سے جدا ہوئے اس وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے۔ اس سے مطلب اس حدیث سے آیت سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں اپنے امت کے اعمال کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سارا علم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے کہ اس کے وہی عالم الغیب ہمیشہ ہو، جس کے پاس مکمل علم ہو، اس کا ذاتی علم اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا اور بار بار نہیں ہوا، کہ بعد میں کچھ ہوا اور کچھ نہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ اس کے باوجود بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قوم کے بارے میں کیا ہوئی، یہ ہیں نبی، کہ وہ کس طرح سے ان کی معافی کے خواہش گار ہیں، مطلب کس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی عاجز ہیں، یہ تو محتاج ہیں، اگر تو ان کا عذاب دے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو اگر معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو ہی عزیز، تو ہی غالب حکمت والا ہے، اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، تو چاہے تو عذاب دے۔ یعنی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حکیمانہ انداز میں سفارش کریں گے کہ پہلے کبریائی بیان کریں گے، تو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہی نہ دم مار سکتے ہیں نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تیری شان غفاری ہے، تو غفور رحیم ہے، تو رحمان رحیم ہے، تو ان کو معاف کر دے، تو غالب حکمت والا ہے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، تو چاہے تو عذاب دے، یعنی کہ تیری ہر چیز پر تو غالب ہے، تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی بخشش کی دعا بھی کریں گے، اور یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ حدیث میں سے ابو ذر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اسی اسی ایک آیت کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزار دی۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ساری رات آج یہ بتا، آپ نے کہا کہ یہ میں نے اللہ سے دعا کی، تو میں اللہ تبارک میں نے پوچھا کہ اللہ نے کیا جواب، کہ اللہ نے پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ تیری امت میں سے جو کوئی توحید کے ساتھ مرے گا، یعنی سے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہوا، اسے میں بخش دوں گا۔ یہ اللہ تبارک یہ بھی انہوں نے بھی جیسے اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ہمارے لیے اس کو پڑھتے رہے، ایک ہی آیت پوری رات مسلسل یہی پڑھی، ایک آیت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال اللہ وَهَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، یہ آج وہ دن ہے جس میں ان کو فائدہ پہنچائے گی ان کی سچی بات، اور سچی بات کیا ہے، عدل و انصاف کی، اللہ تعالیٰ کا آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچی بات ہے، سچی بات کلمہ توحید ہے، جن لوگوں نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ سمجھا ہو، زندگی بھر اسی راست پر اسی پر قائم رہے ہو، انہیں کی نجات ہوگی، وہی نجات پائیں گے جنہوں نے توحید پر زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، اور یہی اصل میں صدق ہے، صدق یہی ہے، سچائی یہی ہے، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس پہ جس کی موت آئے گی
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو ہم جنت تجری من تحتہا ایسی جب باغات میں داخل کریں گے جن کے لیے نہریں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ اس کی عظیم کامیابی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، یعنی یہ سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ سب سے بڑی انسان کی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی ان سے راضی ہوگا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوگا. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی سرٹیفکیٹ دے دیا تو رضی اللہ عنہ رضو عنہ. تو یہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا ہمیں بھی وہ دن آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی اور ہم بھی اس سے راضی ہو جائیں. مگر یہ ہوگا اس وقت جب ہم زندگی گزاریں گے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اور شرک میں ملوث کسی طور پہ بھی شرک سے ہر حال میں بچیں. توحید پہ قائم رہنے والا گناہ چاہے کتنے بھی کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اسے ضرور بخش دیں گے. اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا چاہے وہ کتنی عبادات کرے، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنے صدقات کریں، اگر اس نے کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تو اس کی ساری عبادات سب جو ہیں وہ رد کر دی جائیں گی، کوئی اس کو کام نہیں آئے گی. کیونکہ سب سے ضروری چیز یہ ہے توحید. اور توحید ہی یہاں پہ صدق سے مراد توحید ہی ہے جس کے سچائی اس کو فائدہ، یعنی توحید اس کو فائدہ دے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پہ ہماری موت دے. اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور ہر چیز کی ملکیت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے نہیں. تو یہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی جو والدہ تھے ان کی الوہیت کی بھی تردید ہے. یہ ان کو عیسائیوں کو بتایا گیا کہ سب کچھ عرب دیکھیں سب ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی چیز ہے نہیں، کوئی ملکیت نہیں. تو ملکیت کسی کے مملوک ہو تو وہ غلام، اور غلام تو ہو سکتی ہے کسی کو، اس کا شریک تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو کوئی مالک ہے تو اس کی غلام ہوں گے یا لوگ یا اس کی ملکیت یا مملوک ہے اس کے ہوں گے، جب تو شریک تو ہو ہی نہیں سکتے. مالک وہ ہے، ملک بادشاہی اسی کی ہے، تو اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، نہ شریک ہے، نہ کوئی اور کوئی اس کی ضرورت نہیں. کیونکہ یہ چیزیں ضرورت ہے جس میں کوئی کمزوری ہو، اللہ کو کوئی کمزوری نہیں، وہ سبحان ہے جس میں کوئی کمزوری نہیں. اس لیے آخر فرماتے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جو کچھ درمیان ہے سب کچھ اسی کا، اسی کی بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. واللہ ہی ہے، اللہ ہی، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دیا نہیں. مالک الملک وہی ہے، سارے جہانوں کا مالک وہی ہے، سارا مالک کل، سارا کچھ اسی وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پہ ایمان پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے سورہ بھی مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے انہیں پڑھا کہ سب سے زیادہ مسائل اور احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانی سے بچائے. اور ہمارا جو بھی کام ہو اللہ کے بندہ بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہو، اور خالص 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 توحید اور اللہ خالص اللہ کے لیے ہی عمل ہمارا ہوگا تو اسی پہ کامیاب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ان باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ہمیں ان لوگوں سے بچائے جن کو اللہ نے اپنا عذاب کیا، یا ان لوگوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے ان سے ہمیں بچائے. واخر دعوانا